گلیشیئرس کو ہم آرٹیفیشلی بھی ابھی کریٹ کر سکتے ہیں، جس کو آئس ٹوپا کا نام دیا گیا ہے۔ ماشاءاللہ سے ہر گھر میں 4 وہیکلز آ گئی ہیں، تو ان کی وجہ سے بھی جو ہے نا بہت سارے ایمیشنز ہوتی ہیں جو کہ گلیشیئرس کی میلٹنگ کا سبب بنتے ہیں۔ فزیکل ہیلتھ اچھی ہوگی تو ہم بہت سارے کام کر سکیں گے ترقی کے، ڈیولپمنٹ کے۔ وہی ہمارا ڈیمیج ہوگا، وہی خراب ہوگا تو ہم پھر آگے کیسے بڑھیں گے؟ گلگت بلتستان ایک ایسا خطہ ہے جہاں تمام دنیا کے بڑے بڑے گلیشیئرز یہاں موجود ہے۔ واٹر سورسز جو ہے نا پورے پاکستان کی ڈپینڈنسی جو ہے نا گلگت بلتستان کے اوپر ہے۔ فوڈ چین ڈسٹرب ہوتا ہے تو الٹیمیٹلی جو ہے نا وہ وائلڈ لائف بھی ہماری افیکٹ ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں گلگت میڈیا نیٹ ورک اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ مارام۔ پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں ہماری ذمہ داریاں۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں میڈم شہانہ خان، جو بائی پروفیشن انوائرمنٹلسٹ اور سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں۔ میڈم، آپ کا بہت شکریہ کہ آج آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں۔ تھینک یو سو مچ مرام، آپ نے انوائٹ کیا، اور جی ایم این کا پرٹیکولرلی میں تھینکس کرنا چاہوں گی، کیونکہ آپ اتنے اچھے جو سینسٹیو ٹاپکس ہے ان کے حوالے سے اویئرنیس پھیلانے میں اپنا رول جو ہے نا وہ پلے کر رہے ہیں۔ میڈم، میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہوگا کہ گلگت بلتستان کے آج کل انوائرمنٹل ایشوز کیا ہیں؟ گلگت بلتستان دیکھا جائے تو نیچرل بیوٹی کے حوالے سے گلوبلی ظاہر ہے، پاپولر ہے، اور یہاں کی نیچرل ریسورسز، گلیشیئرز، لیکس، لینڈسکیپ ہمارا ہر لحاظ سے خوبصورت ہے۔ لیکن انفارچونیٹلی اگر ہم انوائرمنٹل ایشوز کو دیکھیں تو کچھ سالوں کے اندر کافی ڈیگریڈیشن ہوئی ہے ہر لحاظ سے، چاہے آپ لینڈ کو لے لے، ایئر لے لے، پانی کے حوالے سے کافی مسئلے مسائل ہمارے ایریا میں آپ بہتر جانتی ہے وہ چل رہے ہیں، اور اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ ہم نے یہ سمجھا کہ قدرت نے جو ہمیں وسائل دیے ہیں شاید یہ نہ ختم ہونے والے ہیں اور ہم ان کو جس طرح چاہے استعمال کرے، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ جو ریسورسز اللہ تعالیٰ نے اس خطے کو دیے ہیں، ہونا یہ چاہیے کہ ہم عقل مندی سے ان کا استعمال کریں اور زیادہ سے زیادہ جو ہے نا ان کی پروٹیکشن کی کوشش کرے۔ جیسے ہم پانی استعمال کر رہے ہیں تو کچھ اس طرح کے ہمارے پریکٹسز ہے، جیسے یہاں پہ سینیٹیشن کا کوئی پراپر نظام نہیں ہے، ٹورسٹ وغیرہ آتے ہیں تو سولڈ ویسٹ ڈائریکٹ چینلز میں پھینک دیتے ہیں۔ ایون لوگ محلوں میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچرا سارا لا کے جو واٹر چینلز ہے ان میں ڈال دیا جاتا ہے، جو کہ ایک اچھی پریکٹس نہیں ہے، جس کو ڈسکریج کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جیسے ایئر پولوشن کی میں نے بات کی، فضائی آلودگی جس کو اردو میں بولتے ہیں، تو ایئر پولوشن کے حوالے سے یہ ہے کہ آپ گلگت سٹی میں دیکھیں تو سردیوں کے موسم میں ایک لیئر ہوتی ہے ہوا میں جو کہ نظر آتی ہے، دھوئیں کی ایک لیئر ہوتی ہے، وہ جو ہے نا وہ انڈیکیٹ کرتی ہے کہ گلگت کے اندر جو ہم گھروں میں آگ جلاتے ہیں اور جو گاڑیوں کا دھواں ہے وہ ایک سرٹین لیول تک جا کے وہاں وہ سٹک ہوتے ہیں، جتنے بھی پولیوٹنٹس ہیں وہاں پہ سٹک ہوتے ہیں، اور وہ ہمارے ہوا کو جو ہے نا وہ خراب ہو چکا ہوتا ہے اور اسی میں ہم سانس لے رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے گلگت سٹی کے اندر آپ دیکھیں لنگس کی بہت ساری بیماریاں آپ ونٹر سیزن کے اندر دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس طرح کی چیزیں، پھر پانی کے حوالے سے آئے دن جو ہے نا وہ خبریں آتی ہے کہ کنٹامینیٹڈ وہ پانی کی وجہ سے بہت ساری بیماریاں وہ آؤٹ بریک وہ ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اس طرح کے بہت سارے مسائل ہیں ماحولیات کے حوالے سے، اور آپ دیکھیں موسم کتنا چینج ہو رہا ہے، جو ویدر پیٹرنز ہے وہ گرمیوں کا جو موسم ہے وہ بھی کافی ایکسٹینڈ ہوتا جا رہا ہے۔ ونٹرز پہلے جب ونٹر سٹارٹ ہوتی تھی، اب دیکھیں کہ کہیں جا کے دسمبر میں ونٹر سٹارٹ ہو رہی ہے۔ بالکل، اور اسی طرح سمرز کا بھی یہ ہے کہ ان ایکسپیکٹڈ کولڈ، ان ایکسپیکٹڈ جو ہے وہ گرمی ہم فیل کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ فلیش فلڈز ہے، گلیشیئر جو ہے نا وہ میلٹ ہو رہے ہیں، ٹمپریچر ہمارے علاقے کا بڑھ رہا ہے۔ تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جن کو ہمیں جو ہے نا وہ ایڈریس کرنے کی میں سمجھتی ہوں ضرورت ہے۔ جی بالکل۔ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے گلگت بلتستان کے گلیشیئرز پر کیا افیکٹ پڑ رہا ہے؟
جیسا کہ میں نے مینشن کیا مارام، ہم لوگ جو فیول جلاتے ہیں گھروں میں خاص کر ونٹر سیزن میں، ایک تو لکڑی جلاتے ہیں، کہیں پہ کیروسین آئل کا استعمال ہوتا ہے، کہیں پہ بہت ساری انفارچونیٹ، یہ پھر میں اس فورم پہ اس پوائنٹ کو اٹھانا بھی چاہوں گی کہ یہ اویئرنیس لوگوں میں نہیں ہوتا، پلاسٹک کی بہت ساری چیزیں لوگ جلا رہے ہوتے ہیں، ٹائر جلاتے ہیں، جن کی وجہ سے وہ سارا جو ایک پارٹیکولیٹ میٹر کہتے ہیں، جو کالا ایک دھوئے کے پارٹیکلز ہوتے ہیں، وہ سارا جا کے گلیشیئرز کے اوپر جمع ہوتے ہیں. ہمیں نظر تو نہیں آتا، لیکن جب ہم گلیشیئرز کے قریب جا کے دیکھتے ہیں تو وہ کالے دھبے نظر آتے ہیں، تو وہ گلیشیئرز کی میلٹنگ کا سبب بنتے ہیں. اور اسی طرح ہمارے وہیکلز، ماشاءاللہ سے ہر گھر میں 4 وہیکلز آ گئی ہیں، تو ان کی وجہ سے بھی جو ہے نا بہت سارے ایمیشنز ہوتی ہیں جو کہ گلیشیئرز کی میلٹنگ کا سبب بنتے ہیں. اور ساتھ ساتھ فارسٹ کٹنگ کی وجہ سے بھی بہت سارے کاربن جو ہے نا وہ ریلیز ہوتا ہے ہوا میں، اور اس کی وجہ سے گلیشیئر کی میلٹنگ ہوتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری یہ ایک انفارچونیٹ میں کہوں گی پریکٹس ہے کہ ہم اس چیز کو، ان سارے فیکٹرز کو جو ہے نا اگنور کر رہے ہوتے ہیں جن کو ہمیں کرنا چاہیے. جیسے پلانٹیشن، زیادہ سے زیادہ ہمیں پلانٹس کو لگانے کے پریکٹس کو پروموٹ کرنا چاہیے. آل دو کہ یہ ہو رہا ہے، یہ اویئرنیس ابھی آ رہی ہے، مختلف ادارے ان پہ کام کر رہے ہیں، امپرومنٹ تو انشاءاللہ فیوچر میں ہوگی، لیکن جو پچھلے پاسٹ میں ہوا ہے اس کی میں بات کر رہی ہوں. اور الٹرنیٹ فیول کے طور پہ گلگت کے اندر جیسے یہ گیس پلانٹ کا جو وہ ہوا ہے، یہ بڑا انکریجنگ فیکٹر ہے. میں سمجھتی ہوں جو پلانٹ لگا ہے، لیکن اس پلانٹ سے بھی ڈسٹریبیوشن کچھ علاقوں میں ابھی شروع ہو چکی ہے، کچھ علاقوں میں اگر یہ ڈسٹریبیوشن فردر ہوتی ہے تو یہ بھی ایک ایسا پروجیکٹ ہوگا جو کنٹریبیوٹ کرے گا بہتر ماحول کی طرف نا. تو اس طرح کے کام ہم اور بھی کر سکتے ہیں، کمیونٹی کو اویئرنیس دے سکتے ہیں کہ وہ سولر اس پہ جائے، ہائیڈرو جو الیکٹریسٹی ہے اس پہ جائیں. اس سے یہ ہوگا کہ وہ کلین انرجی میں کنسیڈر ہوتی ہے. تو ہائیڈرو الیکٹریسٹی سے جو ہے نا وہ کلین انرجی پیدا ہوگی، اور اس طرح کے مسائل سے ہم بچ سکیں گے. میڈم، آپ کے خیال میں گلگت بلتستان میں کلائمیٹ چینج کی روک تھام کے لیے جی بی گورنمنٹ اور دیگر ادارے کیا رول پلے کر رہے ہیں؟ مارام دیکھے گلگت بلتستان میں جیسے میں نے پہلے کہا کہ انوائرمنٹ ریلیٹڈ کافی سارے ایشوز رہے ہیں، اور یہ اچھی بات ہے کہ اس کو ریئلائز کیا گیا ہے پچھلے کچھ سالوں میں، اور ایفرٹس جو ہے نا جی بی گورنمنٹ کی طرف سے اور باقی جو ریلیونٹ ادارے ہیں ان کی طرف سے انیشیٹ ہو چکے ہیں، جس میں مختلف کمپین ہے. گورنمنٹ کا جو فارسٹ ڈپارٹمنٹ ہے، انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی ہے، جی بی آر ایس پی ہے، اے کے آر ایس پی ہے، اور اسی طرح کے مختلف ادارے، گلاف 2 کے نام سے جو پروجیکٹ ہے، ان کا بہت اہم رول ابھی تک رہا ہے. جتنے بھی ڈیزاسٹر ریلیٹڈ چیزیں ہیں، گلاف ریلیٹڈ ہے، اور کمیونٹی کی کیپیسٹی بلڈنگ ہے، ان کو اویئر کرنا ہے کہ کس طرح سے گلیشیئرس کی پروٹیکشن کرنی ہے، پلانٹیشن کرنا ہے، اور اس طرح کے پریکٹسز جیسے میں نے پہلے بتایا، فیول کا استعمال زیادہ سے زیادہ، پھر ویسٹ کی صحیح سے ڈسپوزل نہیں کرنا، اس طرح کی چیزوں کے اوپر کافی زیادہ کمیونٹیز کی ٹریننگز ہو رہی ہے، ابھی بھی ہو رہی ہے، ابھی بھی چل رہی ہے، تاکہ جتنا انوائرمنٹ کو پہلے نقصان پہنچا ہے اس کو ریسٹور کیا جائے. اس کی ریسٹوریشن ممکن ہے نا، جو سولڈ ویسٹ ہو چکا ہے وہ اس ویسٹ کی کلیکشن کر کے اس کا پراپر ڈسپوز آف کر کے، اور زیادہ سے زیادہ ہم ٹریز پلانٹس لگا کے، اور پھر جو ہے نا وہ ریسائکلنگ میتھڈز یوز کر کے ہم اپنے جو پچھلے اس پہ جا سکتے ہیں، جو سٹیٹس تھا ہمارے علاقے کا، جو سینک بیوٹی ہے، اس میں بہت حد تک نہیں تو کچھ حد تک ہم جا سکتے ہیں. اور ساتھ ساتھ گورنمنٹ جو ہے نا کلائمیٹ چینج کی ایک پالیسی بھی ابھی اس سال اپروو ہو گئی ہے، اور اس میں یہ ہوگا کہ انشاءاللہ کچھ ریگولیشنز بھی اس طرح کے ٹاؤن پلاننگ کے حوالے سے، اور خاص کر مائننگ بڑے اسکیل پہ ابھی مختلف سارے مائنرز آ گئے ہیں، تو ان کے لیے ریگولیشنز بنانے کی بات ہو رہی ہے. کیونکہ جب تک ریگولیشنز نہیں ہوں گے، ان کنٹرول جو مائننگ ہے اس سے بھی انوائرمنٹ کو کافی سارا نقصان پہنچتا ہے. تو وہ اس کے اوپر ریگولیشنز ہوں گے. ٹاؤن پلاننگ، ایکو ٹورزم کے حوالے سے بھی
کافی سارے ایفرٹس ایسے کیے جا رہے ہیں کیونکہ ٹورسٹ کا آپ کو پتہ ہے سیزن میں بہت انفلکس ہے GB کے اندر, اور اس کی وجہ سے کافی ایک پازیٹیو اس کا ایلیمنٹ بھی ہے, اکنامک اگر دیکھا جائے فیکٹر ہے, لیکن نیگیٹو جو ہے نا اس کا انوائرمنٹ کو کافی سارا نقصان پہنچتا ہے. تو اس کے لیے بھی ایکو ٹورزم کے حوالے سے بھی بات کی جا رہی ہے کہ اس کو کس طرح سے ریگولیٹ کرنا ہے بہتر طریقے سے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا ایک اہم فیکٹر سینیٹیشن کا, جو کہ سولڈ ویسٹ مینجمنٹ اور سینیٹیشن کا بھی ایک پروجیکٹ بھی انیشیٹ ہوا ہے GB گورنمنٹ کا, جس میں تمام گلگت سٹی کے جو ہے نا گلگت سٹی اور اس طرح کے کافی جو گروتھ پولز ہے وہاں پہ یہ سینیٹیشن کا نیٹ ورک ہوگا, جس کی وجہ سے جو ہمارا گراؤنڈ واٹر ٹیبل ہے وہ ڈسٹرب ہو رہا ہے, وہ ڈسٹرب اور ریور کی جو پولوشن ہے وہ کافی حد تک کم ہوگی. میڈم آپ کیا سمجھتی ہیں کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہمارے GB کے جنگلات اور زراعت پر کیا اثر پڑ رہا ہے؟ اچھا, کلائمیٹ چینج کی وجہ سے دیکھیں یا کبھی کبھار بہت زیادہ بارشیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے سوائل ایروجن ہوتی ہے, فلیش فلڈز آتے ہیں, اور فلیش فلڈز جو ہے وہ ظاہر ہے اس سے فلیش فلڈ آنے کی وجہ سے بہت سارا جو جہاں پہ جنگل کا ایریا ہوتا ہے, فارسٹ ایریا, وہ کٹ جاتا ہے, اور ساتھ ساتھ کبھی کبھار آپ نے دیکھا ہوگا کہ آگ لگ جاتی ہے بہت ہائٹ پہ, جو ہے بہت زیادہ گرمی کی وجہ سے بھی فارسٹ کو, یہ فارسٹ فائر جن کو کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے, اور ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ کبھی کبھار بارش نہیں ہوتی, بالکل خشکی ہو جاتی ہے, جس کی وجہ سے جو میڈیسنل ہبز ہے, جو میڈیسنل پلانٹس ہے یا وائلڈ لائف کی جو بات ابھی ہو رہی تھی, تو وہ بھی بہت زیادہ افیکٹ ہوتے ہیں. اور بہت جگہوں میں یہ دیکھا گیا ہے کہ جہاں پہلے بہت ساری جو ہمارے میڈیسنل ہبز جن کو ہم کہتے ہیں, جو جنگلی جڑی بوٹیاں ہیں, وہ بہت زیادہ پائی جاتی تھی, لیکن اب ہمارے بڑوں کا یہ کہنا ہے کہ ان ایریاز میں پہلے جہاں تھی ابھی وہ نہیں ہے. اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ ایک تو لوگوں نے جو ہے نا ان کی ہارویسٹنگ صحیح طریقے سے پراپر طریقے سے نہیں کی, ان کا بھی ہارویسٹنگ کا ایک میتھڈ ہوتا ہے. دوسرا یہ کلائمیٹ چینج ہی فیکٹر ہے کہ بہت زیادہ گرمی کی وجہ سے بھی یہ جو وائلڈ اسپیشیز ہے وہ سروائیو نہیں کرتی, اور اسی طرح ہمارے جو ہائٹ پہ رہنے والے ماؤنٹنس پہ جو سروائیو کرتے ہیں وائلڈ لائف اسپیشیز, تو وہ بھی اس وجہ سے وہاں پہ سروائیو نہیں کرتی کہ ظاہر ہے بہت زیادہ گرمی کی وجہ سے جو ویجیٹیشن وہاں پہ ہوتی تھی پہلے, جو ان کے لیے کھانے پینے کی چیزیں ہوتی تھی, وہ برف بھی میلٹ ہوتا ہے اور ان کو بہت نیچے آنا پڑتا ہے پانی کے لیے. یہ عام فہم زبان میں اس لیے بول رہی ہوں تاکہ جو ہے نا سب اس کو انڈرسٹینڈ کر سکے جو ہمارے ناظرین ہیں. تو اس طرح کی چیزیں, اس طرح کے فیکٹرز ہوتے ہیں جو بہت چھوٹے چھوٹے فیکٹرز ہوتے ہیں, ان کو ہم جو کبھی کبھار نظر انداز کرتے ہیں, لیکن حقیقت میں ان کا امپیکٹ جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہوتا ہے. بہت زیادہ تیز گرمی کی وجہ سے بھی جو ہے نا وہ ویجیٹیشن جو ہوتی ہے, جو جنگلی جانوروں کا خوراک ہوتا ہے, وہ وہاں سے غائب ہوتا ہے, اور خوراک جب فوڈ چین ڈسٹرب ہوتا ہے تو الٹیمیٹلی جو ہے نا وہ وائلڈ لائف بھی ہماری افیکٹ ہوتی ہے. جی میڈم, آپ کے خیال میں ہماری GB کی یوتھ کلائمیٹ چینج کے حوالے سے کیا رول پلے کر سکتی ہے؟ مارام دیکھیں, آپ جیسے یوتھ ہمارے, میں سمجھتی ہوں GB کا فیوچر آپ لوگ ہے, اور آپ سب کی ذمہ داری ہے. میں آپ کو اپریشیٹ کرتی ہوں کہ آپ نے اس طرح کا ٹاپک پہ آپ ابھی سے ہی آپ کو ایکسپوجر ہے, اور ہونا بھی چاہیے باقی جو ہمارے یوتھ ہے ان سب کو, کیونکہ دیکھیں ہم جس ماحول میں رہتے ہیں وہ بہتر ہوگا تو ہمارا مینٹل ہیلتھ, ہماری فزیکل ہیلتھ اچھی ہوگی تو ہم بہت سارے کام کر سکیں گے ترقی کے, ڈیولپمنٹ کے. وہی ہمارا ڈیمیج ہوگا, وہی خراب ہوگا تو ہم پھر آگے کیسے بڑھیں گے. تو میری ذاتی طور پہ بھی یہ میسج ہوگا, ریکویسٹ بھی ہوگی ہماری یوتھ سے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اپنے ماحول کا, اپنے قدرتی جو وسائل اللہ تعالیٰ نے اس گلگت بلتستان کو دیے ہیں, ان وسائل کا پراپر استعمال کرنے کی کوشش کرے. چھوٹے چھوٹے کام کرے, جیسے یہ پلانٹیشن کرے گھر کے اندر, اور جو ہے ٹیپ واٹر کبھی کبھار ہوتا ہے نا, نلکے سے پانی بہہ رہا ہوتا, کوئی کیئر نہیں ہے. یہ چھوٹے چھوٹے کام ہیں, وہ کر کے بھی وہ اپنا کنٹریبیوشن کلائمیٹ کے حوالے سے ڈال سکتے ہیں. اور بڑے لیول پہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ پالیسی میکرز کو, اداروں کو وہ سینسٹائز کر سکتے ہیں, اس طرح کے ریسرچز میں اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں جو کہ ماحول اور کلائمیٹ کی بہتری کے لیے کام کر سکے. کیونکہ گلگت بلتستان ایک ایسا خطہ ہے جہاں تمام
दुनिया के बड़े बड़े ग्लेशियर्स यहाँ मौजूद है, वाटर सोर्सेज जो है ना पूरे पाकिस्तान की डिपेंडेंसी जो है ना गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर है। अगर यहाँ से खुदा न ख्वास्ता ये ग्लेशियर्स जो है ना वो मेल्ट हो जाते हैं तो फिर मुश्किल है कि हमारी लाइफ जो है ना वो सर्वाइवल पूरे पाकिस्तान की वो जो है ना रिस्क पे होगी। और साथ साथ एक और आइडिया हमारा मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूँगी जो कि इन सब से ग्लेशियर से लिंक्ड है पर्टिकुलरली, क्योंकि ग्लाफ 2 के हवाले से मैं एक प्रोजेक्ट का आपको जिक्र कर रही थी, तो उसमें बहुत सारे काम हो रहे हैं। एक इंटरेस्टिंग काम ये है कि ग्लेशियर्स को हम आर्टिफिशियली भी अभी क्रिएट कर सकते हैं, जिसको आइस रूपा का नाम दिया गया है। उसमें जो है ना बहुत बड़े लेवल पे तो ये नहीं होता, लेकिन ये कि एक वाटर शेड के अंदर एक कम्युनिटी जो है ना इससे फ़ायदा उठा सकती है। तो यूथ भी इस काम में जो है ना दिलचस्पी लेके जहाँ जहाँ पानी का शॉर्टेज है उस शॉर्टेज को जो है ना वो कम करने के लिए ये आइस रूपा के आइडिया पे भी इस तरह के रिसर्चेस करें, मज़ीद उसमें इम्प्रूव करके अपने इलाके के लिए अपने माहौल को जो है ना बेहतर बनाने के लिए अपना रोल प्ले कर सकते हैं। मैडम आपको बहुत शुक्रिया कि आज आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। थैंक यू। नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे थे हमारी जिम्मेदारियाँ, और इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।